مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ یہ سورہ توبہ ہے، اس کے بہت نام ہیں، ایک مشہور نام سورۃ برات بھی ہے، اور یہ بالاتفاق مدنی سورت ہے۔ 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزول میں یہ 113 ہے، اور اس سورت کا مضمون سورۃ انفال کا تکملہ ہے۔ سورہ انفال میں جنگ کی تیاری اور جنگی استعداد پیدا کرنے کا مسئلہ تھا۔ مومنین کے اوصاف 10 تھے کہ یہ جہاد کامیاب کر سکتے ہیں۔ خطابات خاصہ اور عامہ امت کو اور نبی دونوں کو تھے۔ مسلمانوں کی لغزشوں پر تنبیہ تھی، اور مشرکین اور کفرہ کے لیے وعید شدید تھی۔ درمیان میں امور مصلحہ المعدہ للجہاد ولإعدادہ تھے۔ اس صورت کے اندر مشرکین اور کافرین پر اور بالخصوص منافقین پر وعید شدید ہے، چونکہ صورت کے اندر اول سے آخر تک خدائی قہر اور غضب کا مظاہرہ ہے۔ سنت طریقہ ہے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے۔ علی سے منقول ہے کہ بسم اللہ رحم کے لیے ہے، اور یہ سورت غضب اور قہر برسا رہی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انفال ابتدائے غزوات میں نازل ہوئی اور توبہ انتہائی غزوات میں نازل ہوئی، کیا ضرورت تھی انفال اور توبہ کو جوڑنے کی؟ حضرت عثمان نے فرمایا مضامین یکساں ہیں۔ جس جنگ کی تیاری انفال میں ہے اس جنگی تکمیل کا بیان توبہ میں ہے، اور اصلاً تو جبریل کی تاکید سے پیغمبر نے ترتیب قائم فرمائی ہے، اور یہ علماء اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہ آخری صورتوں میں سے ہیں جو نازل ہوئی ہے۔ 113 نمبر تو نزول نمبر ہے اس کا، بس اس کے بعد سورۃ نصر آئی ہے اور قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔
ابن کثیر نے کہا ہے کہ توبہ کی ابتدا تو غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی، اور آپ نے ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر کے اس سال بھیجا تھا۔ جب ابو بکر صدیق روانہ ہوئے تو پیچھے سے علی کو بھیجا کہ اعلانات تم کر لو، فأذن مؤذن، کیونکہ علی ابو بکر کے مؤذن تھے، اور ابو بکر امت کا پیغمبر کے بعد پہلا امام تھے۔ سورہ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں پیغمبرانہ سفر تبوک کا تذکرہ ہے، جو سخت گرمی کے موسم میں پھلوں کے پکنے اور فصل کے پکنے کے زمانے میں پیش آیا ہے، جس میں بعض صحابہ کرام اور مخلصین بھی بوجہ سستی کرنے کے زیر عتاب ہوئے ہیں، جیسے کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ سورت برات ہے، تو انہوں نے کہا تلک الفاظہا، یہ منافقین کو رسوا کرنے والی سورت ہے۔ ومنہم اتنا نازل ہوا کہ ڈر لگا کہ کوئی عیب نہیں چھوڑے گا ان کو مگر بیان ہو جائے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے، تم اس کو توبہ کہتے ہو، یہ سورہ عذاب ہے، منافقین کو سخت تکلیف میں ڈالا ہے۔ کشاف جلد 2 صفحہ 241۔ عبداللہ ابن عباس ہی کہتے ہیں میں نے علی المرتضی سے پوچھا بسم اللہ نہیں ہے اس کے شروع میں؟ فرمایا بسم اللہ امان ہے، اور سورۃ برات میں تلوار اور عذاب کا اعلان ہے، اس میں منافقین و مشرکین کا امان ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے نام ہیں سورہ برات، سورہ توبہ، سورہ مقشقشہ، سورہ مبعثرہ، سورہ مشردہ، سورہ مخزیہ، سورہ فاضحہ، سورہ میسرہ، سورہ حافرہ، سورہ منکلہ، سورہ دمدمہ، سورۃ العذاب۔ کشاف جلد 2 241۔ صحابہ کرام کی جماعت جب قرآن کریم جمع کرنے بیٹھ گئی، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، ابو بکر و عمر کے ارشاد سے، عثمان و علی کے اتفاق سے توبہ آ گئی، تو زید بن ثابت نے تمام صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس سورت پر کسی کو بسم اللہ یاد ہے؟ سب نے معذرت کی۔ پتہ چلا کہ اس سورت پر جبریل نے بسم اللہ پڑھ کر سنایا ہی نہیں۔ چنانچہ اس سورت کو بغیر بسم اللہ کے لکھ دیا گیا۔ صحابہ کی دیانت اور قرآن کی حفاظت و صداقت کی علامتیں ایک سورت 113 پر قیاس ہو سکتی تھی، صحابہ نے قرآن میں ایک بسم اللہ کا اضافہ نہیں کیا، ایسی دیانتدار جماعت تھی۔ کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من الخلق انسانا۔ استاد گرامی قدر حضرت مولانا یوسف بنوری مرحوم کی رائے یہ تھی کہ اگر شروع کر لیا جائے تب بھی براۃ من اللہ و رسولہ پڑھے، بسم اللہ نہ پڑھے، اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شروع میں تو کسی آیت کے شروع میں آمن الرسول اللہ لا الہ الا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، البتہ سورت کا اپنا بسم اللہ نہیں ہے۔ مجھے مولانا صاحب کا درس قرآن یاد ہے، یہ سورت آئی تھی اور طالب مولانا نے پوری تقریر کی کہ اس پر بسم اللہ نہیں ہے، طالب پھر پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پھر فرمایا بات سنو، یہ سورہ برات ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں، اس پر بسم اللہ، لمبی تقریر کا پڑھو، پھر اس نے پڑھا بسم اللہ، بس
حضرت نے بس کر دیا، بس چھوڑ، میں نہیں پڑھاتا۔ دیکھیے یہ تو سمجھنے والے ہوتے نہیں نا، مولانا تقریر کر رہے وہ پھر وہی الٹا پڑھ رہا۔ تو طریقہ پھر بہتر یہ ہے کہ ایک آیت پیچھے سے پڑھ لے اور پھر اس میں سورہ برات ملا لے۔ برات من اللہ ورسولہ، صاف بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کے لیے، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، من المشرکین، مشرکین میں سے، مشرکین سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، پس چلو زمین میں 4 ماہ، رجب، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، اشہر حرم، اس میں نہیں لڑنا ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم نہیں ہو بے بس کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان ہو رہا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ حج کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، اور جو حج نبی نے کیا وہ حج اکبر تھا، اور باقی سارے حج اصغر ہیں۔ اور جمال ذیلئی نے نصب الرایہ میں ایک روایت نقل کی ہے، اور محدث ابدری نے اور منذری نے اور ابن کثیر نے، کہ اگر جمعے کو 9 ذی الحج پڑ جائے عرفہ تو وہ حج اکبر ہے، 70 مقبول حجوں کے برابر ہے۔ بعض محدثین سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث موضوع ہے، چنانچہ علی القاری نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا نے مکہ سے شائع کیا، اس کا نام ہے الحظ الاوفر فی الحج الاکبر، ہمارے پاس موجود ہے، الحظ الاوفر فی الحج الاکبر۔ اور صاف اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن، یہ اعلان ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ بری ہے مشرکین سے اور پیغمبر بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ، بس اگر تم نے توبہ کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم نہیں ہو اللہ کو بے بس کرنے والے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، خوشخبری دے کافروں کو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جن کے ساتھ تم نے عہد کیا مشرکین میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تم کو بالکل، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، پورا کرو ان کا عہد و پیمان مدت تک، مت توڑو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند فرماتے پرہیزگاروں کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جس وقت نکل جائے اشہر حرم، رجب، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3-4 نکل جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم نے پایا ان کو، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، پکڑو ان کو، محاصرہ کرو ان کا، گھیر لو ان کو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، بیٹھ جاؤ ان کے خلاف ہر طاق میں، پکڑنے کی جگہ میں۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر انہوں نے کفر سے توبہ کی، ایمان لائے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھی مسلمانوں والی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، جانے دو ان کو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ جن کے ساتھ عہد ہے اور توڑ دیا انہوں نے، تم بھی اعلان کرو چھوڑو، جن کے ساتھ عہد ہے نافرمانی نہیں کی، عہد پورا کرو۔ جس وقت اشہر حرم نکل جائے پھر مشرکین پر اثر نہ کرو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے پناہ مانگے آپ سے، آپ کی پناہ میں آنا چاہے، فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دو، حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سن سکے اللہ کا پیغام۔
ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں۔ اگر کوئی مشرک آپ کے پناہ میں آنا چاہے آپ پناہ دے دیں، اور اگر وہ دین سننا چاہتے دین سنا دے، اور اگر وہ اپنے گھر جانا چاہتے تو امن سے پہنچا دے۔ یہ اس وقت جس وقت معاہدہ موجود ہے، یہ اس وقت مشکل ہوگا جب معاہدہ تس نس ہو جائے اور آسمان و زمین گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جب موقع ملا ہے تو انہوں نے امن قائم کیا ہے، اور آسمان و زمین گواہ ہے اور تواریخ عالم گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی خیانت اور نقض عہد کو گوارا نہیں کیا ہے۔ سندھ اور ہند دو حصوں میں تقسیم تھا، ملتان تک سندھ ہے اور آگے پشاور وغیرہ جیلم یہ سارا ہند ہے، اور آگے سندھ پر راجپوتانہ بمبئی یہ سارا سندھ ہے۔ سندھ کا بادشاہ تھا راجہ داہر، اور ہند کا بادشاہ تھا اس کا بھائی، اس کا نام تھا راجہ ظاہر، اس کو دائر سیاہ کہتے تھے۔ اور آگے یہ سری لنکا وغیرہ یہ سب اس میں شامل تھا۔ عرب مسلمان تجارت کے غرض سے آئے تھے، راجپوتانہ کے پاس ان کا قافلہ لوٹ لیا گیا اور ناحق وہ پکڑے گئے اور جیل میں بند کر دیے گئے، اور اس قافلے سے ایک عورت چھوٹ گئی تھی اور وہ اس کراچی کے بندرگاہ دیبل کے پاس فریاد کر رہی تھی، اور حجاج بن یوسف ثقفی گورنر تھا، اور ولید ابن عبد الملک وہ بادشاہ تھا۔ خاتون جب دیکھا کہ میرے تمام لوگ پٹ گئے اور ناحق لوٹ لیے گئے، اور وہ دریا کے کنارے فریاد کر رہی تھی اور مسافر جہاز میں بیٹھ رہے تھے، تو اس خاتون نے کہا واہ حجاج، آئے حجاج۔ حجاج بن یوسف بدترین ظالم تھا، لیکن اس کا انصاف مسلمانوں کے ساتھ بھی ضرب المثل تھا، اور کوئی کافر چھیڑ دیتا تو اس کا چمڑا اور بوٹیاں نکالتا۔ قافلہ جہاز میں بیٹھ گیا اور جہاز روانہ ہو گیا اور بصرے کے بندرگاہ پہ رک گیا۔ اور مسافر اترے اور رو رہے تھے کہ سندھ میں مسلمان عرب تاجروں کے ساتھ بے انتہا ظلم ہو گیا، اور ان کی عورتیں بے پردہ ہو کر بندرگاہوں میں دوڑ رہی تھی، اور یہ واہ حجاج کہہ رہی تھی۔ اور بلازوری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے فجر کی نماز پڑھائی جامع مسجد بصرہ میں، اور نماز پڑھانے کے فوراً بعد محراب کے پیچھے چلا گیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کوئی خاتون رو رہی ہے اور اس کے درد بھری آواز دماغ کانوں میں آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی واہ حجاج۔ حجاج بن یوسف محراب کے پیچھے چلا گیا اور اس آواز میں آواز ملا کر کہا کہ اگر مجھے اطلاع ملی کہ ظلم کس سمت ہے تو میں ہر طریقے سے مدد کے لیے پہنچوں گا، اور میں حاضر ہوں۔ دن جب گرم ہو گیا تفصیلی اطلاعات آئی۔ حجاج بن یوسف نے ایک خط لکھا راجہ داہر کو کہ آپ کے قزاقوں نے ناحق ہمارے آدمیوں کو لوٹا ہے اور پکڑا ہے، آپ قزاقوں کو سزا دے دے، عرب تاجروں کو رہا کر لے اور مجھے اطلاع دے دے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے تیرا قلعہ روشن ہو جائے گا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور ہمارے آدمیوں کو رہا نہیں کیا
اور اپنے ڈاکوؤں کو قرار واقعی سزا نہیں دی تو میں ایسا لشکر فوج جرار کا بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے تمہارے محلات چمک اٹھیں گے۔ یہ مسلمان تھے اور یہ بادشاہتیں تھی اور یہ جذبہ اور دبدبہ تھا۔ خط جب راجہ داہر کو ملا وہ برہم ہو گیا اور اس نے عرب بادشاہ کو اور گورنر کو گالیاں دی اور کہا عرب کا بدھو، اونٹ چرانے والا اور پتے کھانے والا، اس سے میں نہیں ڈرتا، میں اس کا چمڑا اتار دوں گا، کوئی قزاق کو سزا نہیں دیتا۔ اور عرب تاجر پکڑے گئے، اچھا کیا ہے، ہمارے ملک میں عربوں کو آنے کا کوئی حق نہیں۔ قاصد واپس چلا گیا اور حجاج ابن یوسف سے کہا، اور حجاج ابن یوسف نے فوج میں اعلان کیا کہ سندھ میں ہمیں ایک محاذ پر پیش ہونا ہے۔ حجاج ابن یوسف کا داماد تھا اور صرف 17 سال عمر تھی، محمد بن قاسم۔ اس نے ہاتھ اٹھایا کہ مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں، اور 1700 سپاہیوں کا ایک بریگیڈ لے کر کے وہاں سے روانہ ہوا۔ اور حجاج نے بادشاہ عرب ولید ابن عبد الملک کو کہا کہ مجھے حملے کی اجازت دے دے۔ بادشاہ نے کہا جتنی طاقت چاہیے لے لے اور حملہ کرے، میں ساتھ ہوں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا طاقت میرے پاس پوری ہے، آپ کا حکم چاہیے۔ بادشاہ نے کہا میری اجازت ہے اور میں امداد کے لیے حاضر ہوں۔ یہ بلوچستان کے راستے ایران سے یہ لوگ آئے، جب یہاں پہنچے تو دریائے سندھ درمیان میں سکر کے پاس حائل تھا، اس وقت رخ اور تھا، گرمی شدید تھی۔ عربوں نے کہا سقر، سقر الحار شدید، تو سکر نام پڑ گیا۔ درمیان میں دریا بہ رہا ہے سندھ کا، تو محمد بن قاسم نے اپنے فوج کو حکم دے دیا کہ کنارے سے دریا ناپ لو، کتنا دریا ہے، کنارے سے ناپ لو۔ اور اقلیدس کے قانون سے، جیومیٹری کے اصول سے کنارے سے دریا ناپا گیا، اور بادشاہ کو، کمانڈر ان چیف کو خبر دی گئی کہ دریا کا عرض اتنا ہے۔ حکم دے دیا کہ کنارے پر بڑے بڑے درخت ہے، یہ کاٹ دو۔ کٹ گئے، کہا تختے بناؤ اور کشتیاں بناؤ۔ کشتیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی کی گئی، کنارے تک پہنچ گئی، اسلامی فوج اس پہ چڑھ گئی، اس طرف اتر گئی، کہا کشتیاں باہر نکالو۔ کشتیاں باہر نکال کے خشکی میں کھڑی کر دی، اور راجہ داہر کو اطلاع بھیجی کہ معافی مانگو اور ہمارے تاجروں کو رہا کر لو اور ہمارے عرب بادشاہ کو معذرت نامہ لکھو، اور ہم جو یہاں تک آئے ہیں ہمارا سفر خرچ اٹھاؤ۔ اس نے کہا نہ۔ جنگ شروع ہوئی گھمسان کی، راجہ داہر کے افواج کو شکست ہوئی۔ اسلامی فوج کا مقابلہ دنیا کے کسی فوج نے نہیں کیا، دنیا کی تاریخ اور عزت گواہ ہے۔ راجہ داہر نے ایک قلعہ بنایا تھا دریائے سندھ کے کنارے، اس کا ایک گیٹ یہاں دیبل کے پاس تھا، دریا میں کھلتا تھا، اور دوسرا راجپوتانہ میں جا کے، اتنا بڑا قلعہ تھا۔ اور وہ کہتا تھا کہ سندھ کے تمام لوگوں کا راشن میرے پاس قلعے میں موجود ہے، اور جا کے قلعہ بند ہو گیا۔ اسلامی فوج پہرا دے رہی ہے اور قلعے کا حصار کرنا چاہتے ہیں، کوئی صورت نہیں ہے اوپر چڑھنے کی۔ راجہ داہر جب تنگ آیا تو اس نے ہندو پنڈتوں اور اوتاروں کو جمع کیا کہ وید دیکھو، گیتا دیکھو، آسمانی کتابیں جو ان کے خیال میں وہ مطالعہ کرو، ہمارے ملک پر عربوں سے مصیبت آئی ہے، یہ آفت کیسے ٹلے گی؟ ایک بڑے پنڈت نے ہاتھ اٹھایا اور کہا راجہ مہاراجا حکم دے میں تعمیل کر لوں گا، فلاں جنگل میں ہمارا اوتار ہے، اس پر آج رات کو پرساد چڑھانی ہے، اور شاہی خاندان کا ایک بڑا فرد ساتھ ہوگا، اور صبح اسلامی فوج ہلاک ہو چکی ہوگی،
وہ اوتار بہت زورور ہے، وہ چھوڑتا نہیں دشمن کو۔ تو راجہ دائر نے کہا جلدی کرو۔ اس نے کہا بس آج رات کو چلتا ہے۔ کہا طریقہ کیا ہوگا؟ کہ میرے ساتھ آپ یا آپ کی گھر والی، آپ کا جانا تو ٹھیک نہیں ہے، خطرہ ہے بہت، آپ بیویوں میں سے کسی ایک کو حکم دے دیں۔ اس کی بہت بیوی ہے، جو اس کی خاص اور بڑی بیوی تھی اس کو حکم دے دیا کہ آپ پنڈت کے ساتھ جائیں۔ وہ اور پنڈت دونوں جنگلوں میں روانہ ہو گئے۔ جب ایک موقع ایسا آیا کہ پنڈت کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اس خاتون کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا آپ تو مجھے اوتار پر پرشاد چڑھانے لائے ہیں اور یہاں یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا مسلمان فوج جانے والی نہیں ہے، قلعہ ختم ہو گیا، راجہ دائر قتل ہو چکا ہے، بس آپ اور ہم دونوں زندگی گزاریں گے، میاں بیوی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسی گری ہوئی اور کم ظرف عورت نہیں ہوں، ہم اس طرح یہ کام نہیں کر سکتے۔ رات کا وقت ہے، جنگل ہے، دشت ہے، اور اس میں ایک مرد اور عورت لڑ رہا ہے۔ اچانک دیکھا ایک سپاہی آیا اور اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ یہ خاتون رو پڑی ہے۔ اس نے کہا ہمارے ملک پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، میں راجہ داہر کی بیوی ہوں، راجہ داہر نے قلعہ بند ہو کر پنڈتوں کو جمع کیا۔ اس نے کہا آج رات چاندنی رات ہے، ہم فلاں اوتار پر پرشاد کریں گے، صبح اسلامی فوج ختم ہو جائے گی، اور اب یہ مجھے چھیڑ رہا ہے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور پنڈت کو تو ڈھیر کر دیا۔ خاتون نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں بھی اسلامی فوج کا ایک فرد ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام محمد بن قاسم۔ وہ سخت متاثر ہو گئی، ڈر گئی کہ اوہو، جس شخص کے دبدبے اور ہجوم سے راجہ داہر اپنے قلعے میں بند ہو چکا ہے، وہ تن و تنہا جنگل میں تلوار لے کے گھوم رہا ہے۔ یہاں کیا کر رہے تھے؟ کہ اسلامی فوج کے پیرے کا آج میرا نمبر تھا۔ کہا مہربانی کر کے مجھے گھر پہنچا دو، میں تو کبھی نکلی نہیں تھی اور یہ مجھے لے کے آیا تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا چند شرطوں کا خیال رکھنا، ایک صرف مجھے دائیں اور بائیں کہہ سکتی ہے، چپ اور راست، اس وقت سب فارسی تھی، چپ اور راست کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں مجھ سے بات کرنے کی، اور میرے آگے نہیں چلے گی، میرے پیچھے چلے گی، اور یہ آپ کے پیروں میں پازیب ہے، اس کی آواز پیدا ہو رہی ہے، ذرا مہربانی کر کے اس کو کپڑے سے باندھ دیں۔ وہ آگے یہ پیچھے فاصلے پر وہ اس کو چپ و راست شہر آیا۔ اس نے کہا چلو، اس نے کہا شہر میں تو دنیا بھر کے قلعے، مجھے اپنے قلعے جانے دے۔ قلعہ آیا، اس نے کہا چلو اندر۔ اس نے کہا نہ، اندر ہزاروں مکانات ہیں، اگر میں اپنے محلے سرائے کے علاوہ کسی اور میں چلی گئی ناک کٹ جائے گی، آپ کھڑے رہیں تاکہ میں اپنے محل میں جاؤں۔ یہ قلعے میں داخل ہو کر کے اس کو کہا کہاں ہے؟ کہ یہ سامنے جو قلعہ ہے، محل ہے، اس میں میں اور راجہ دائر رہتے ہیں، آپ 200 سال میں بھی اس کو فتح نہیں کر سکتے، اتنا مضبوط فولاد کا بنا ہے۔ اس کا باہر کا دروازہ دریائے سندھ میں کھل رہا ہے، میں 2-3 دن تک محنت کروں گی کہ میرا خاوند معافی مانگے اور آپ کے ساتھ صلح کرے یا اسلام قبول کر لے۔ اگر تیسرا دن گزر گیا اور آپ کو اطلاع امن کی نہیں ملی صلح کی، تو آپ کسی طریقے سے ہمارے اس محل کے دریا کے کنارے پہ آ جائے، وہ دروازہ میں کھول کے رکھوں گی، آپ اندر سے داخل ہو جائے تو آپ کو قلعے کے لوگوں کو مارنا آسان ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک جائے آپ، اور وہ واپس روانہ ہو گیا۔ واپس آ کر کے اپنی فوج کو کہا کہ تیار رہو، ہمارا ایک مہم شروع ہونے والا۔ 3 دن تک انتظار کیا، جب عصر کا وقت داخل ہوا فوج کو کہا اول وقت میں نماز پڑھو۔ نماز پڑھی اور کہا یہ سامنے جو قلعے کا گیٹ نظر آ رہا ہے، یہاں تک دریا میں گھوڑوں پر پہنچو۔ اسلامی گھوڑوں سوار دریا پہ لگ پڑے اور وہاں تیر کر کے وہاں پہنچ گئے۔
جب وہاں پہنچے محمد بن قاسم نے دیکھا دروازہ کھلا ہے، یہ اندر داخل ہوئے اسلامی فوج سمیت، اور وہ خاتون راجہ دائر کے پاس بیٹھی تھی اور اس کو منتیں کر رہی تھی کہ بہت عفیف و پاک دامن لوگ ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے، معافی مانگے اور صلح کر لیں۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اندر جا کے اس بیوی سے پوچھا کہ یہ صلح کے لیے آمادہ ہے، امن چاہتے ہیں؟ ان کا نہ، تو اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو قتل کر لیا۔ پھر مختلف کمروں میں اس کے بریگیڈیئر، جرنیل، کرنیل، میجر، اور سب کو قتل کیا۔ اور ایک جھنڈا تھا اس قلعے میں، وہ اتنا اونچا تھا کہ اس کا سایہ تمام سندھ کے علاقے پہ پڑ رہا تھا۔ ہر طرح کوشش کی گئی، وہ جھنڈا نہیں گرا۔ محمد بن قاسم کافی دیر تک تو جھنڈے کے ساتھ چڑھ گئے، پکڑ کے چڑھے۔ جب اور نہیں چڑھ سکتے تھے تو وہاں سے تیر مارا، جب تیر مارا جھنڈا گر گیا، جب جھنڈا گرا تو سندھ میں شور مچ گیا کہ بس سندھ ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمانوں کی فتح مکمل ہو گئی۔ اس واقعے کو بلازری نے فتوح البلدان صفحہ 337 سے 388 تک نقل کیا ہے، اور آخر میں یہ شعر لکھا ہے: ان الشجاعۃ والسماحۃ والنداء لمحمد ابن القاسم ابن محمدی، ان الشجاعۃ والسماحۃ والنداء اور لمحمد ابن القاسم ابن محمدی، سخاوت، عفت اور بہادری محمد بن قاسم پر ختم تھی۔ ان الشجاعۃ والسماحۃ والنداء لمحمد ابن القاسم ابن محمدی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے بھی آپ کے پاس پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دیجئے۔ اس پر عمل کیا تھا محمد بن قاسم نے۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سن سکے اللہ کا کلام۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو پہنچا دے امن کی جگہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہوگا مشرکین کا عہد و پیمان اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیا ہے مسجد حرام کے پاس۔ فمستقاموا لکم، جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے سامنے۔ فاستقیموا لہم، تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ کیفا، کیسے ہوگا؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر مشرکین غلبہ پائے تم پر، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی احسان کا، نہ کسی ذمہ داری کا۔ یردونکم بافواہہم، یہ خوش کرتے ہیں تم کو منہوں سے۔ وتأبى قلوبہم، وہ انکار کرتے ہیں ان کے دل۔ واکثرہم فاسقون، اکثر ان کے بے راہ روی کرتے ہیں۔ وہ اس بے راہ روی کا بیان، فسق کا بیان۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لینے لگے اللہ کے دین پر قیمت تھوڑی۔ فصدوا عن سبیلہ، پس رک گئے اس کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، لحاظ نہیں کرتے مسلمان کے بارے میں احسان کا اور نہ ذمہ داری کا۔ اس کی جمع ہے اعلیٰ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر انہوں نے توبہ کی یعنی کفر چھوڑا اور پابندی سے پڑھنے لگے نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور دینے لگے زکوٰۃ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ بھائی ہے تمہارے دینی اسلام میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، تفصیل سے بیان کرتے آیتیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہو۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ توڑ دے اپنی قسموں کو،
من بعد عہدہم، عہد و پیمان کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور اعتراض کرنے لگے تمہارے دین پر، فقاتلوا ائمۃ الکفر، پس قتل کر لو، قتال کرو کفر کے سرغنوں کے ساتھ، ائمۃ الکفر سرغنے، انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں، لعلہم ینتہون، ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، آیا تم قتال نہیں کرو گے ایسے لوگوں سے جو توڑ چکے ہیں اپنی قسمیں، وہموا باخراج الرسول، اور ارادہ کر چکے ہیں پیغمبر کے نکالنے کا مدینے سے بھی، وہم بدؤکم اول مرہ، اور یہ پہل کر چکے ہیں تم پہ پہلی بار، پہلے بھی انہوں نے حملہ کیا، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ حق ان تخشوا، بس اللہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، قاتلوہم، ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اللہ ان کو رسوا کر دے گا، وینصرکم علیہم، اور مدد کر دے گا تمہاری ان پر، ویشفی صدور قوم مومنین، اور ٹھنڈے کر دے گا سینے قوم مومن کے، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ختم کر دے گا غصہ ان کے دلوں کا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور توبہ قبول کر دے گا جن کی وہ چاہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، آیا تم گمان کرتے ہو کہ ویسے چھوڑے جاؤ گے بغیر امتحان کے، ویسے چھوڑے جاؤ گے بغیر آزمائش کے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے جہادیوں کو تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے سوا، نہ پیغمبر کے علاوہ، نہ مسلمانوں کے علاوہ، اور رازدار، ولیجا رازدار، اللہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رسول مومن کے علاوہ اور ان کے رازدار نہ ہو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال پر۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، اجازت نہیں ہے مشرکین کو کہ وہ تعمیر کرے اللہ کی مسجدیں، مشرک کو بنائے مسجد کا حق نہیں ہے۔ شاہ انور شاہ نے فیض الباری کے اندر جلد 2 میں فتاوی سعدیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور فتاوی سعدیہ میں صاحب کنز کی کتاب الکافی کے حوالے سے، صاحب کنز کی 2 کتابیں بڑی ہیں، الکافی اور الشافی، فقہ میں ہدایت کے برابر کتابیں ہیں، کہ کافر کا مال مسجد میں براہ راست نہ لگے، وہ مومن کو ہدیہ کر لے اور وہ پھر خرچ کر لے۔ فتاوی سعدیہ مفتی سعد اللہ رامپوری کا ہے، مفتی سعد اللہ رامپوری، جن کے لڑکے تھے مفتی لطف اللہ علی گڑھی، انہی کے نام پر استاد محترم کا نام دہلی میں مولانا عبدالحق حقانی نے رکھا تھا، کیونکہ مولانا عبدالحق حقانی مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی کے شاگرد تھے، ان کے گھر پر مولانا عبدالحق جہانگیروی شیخ الحدیث تھے، رحیمیہ میں، فتح پوری میں، حضرت کی پیدائش وہاں ہوئی، تو مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی کے نام پر مولانا لطف اللہ کا نام تجویز ہوا۔ ترتیب تو مفتی لطف اللہ صاحب کی ہے، لیکن فتاوا ان کے والد کا ہے مفتی سعد اللہ کا، اور اس کا نام ہے فتاوی سعدیہ۔ 2 نسخے میرے پاس موجود ہیں، بہت ہی عجائب و غرائب ہیں، شاذ و نادر جزء فقہ کے، جو کئی نہیں ہے وہ اس میں موجود ہے۔ کوئی کتاب ہے کہ جس کا حوالہ مولانا انور شاہ دے رہا ہے، وفی الفتاوی سعدیہ، فتاوی سعدیہ میں ہے، فیض الباری جلد 2 صفحہ 52، کہ کافر کا مال براہ راست مسجد مدرسے میں نہ لگے، مسلمان کو گفٹ کر لے، ہدیہ دے، پھر وہ خرچ کر لے۔ اور جن فقہاء نے کہا ہے کفار کا مال غنیمت ہے، لگ سکتا ہے، وہ سازش فتویٰ ہے، سازش فتویٰ ہے۔ شاہ انور شاہ کو اس سے اتفاق نہیں ہے، تب تو یہ قاعدہ نقل کیا، کیونکہ اس میں اسلامی روایات کی توہین ہے،
کہ جو بھی آئے ہم ان سے پیسے لیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ خانہ خدا کی توہین ہے۔ بزرگان دین تو ان لوگوں سے نہیں لیتے تھے جو سود کھاتے تھے، ان لوگوں سے نہیں لیتے تھے جو گروی رکھتے تھے، ان لوگوں سے نہیں لیتے تھے جن کی لڑکی یا جن کی ہاں کسی اور کی لڑکی روٹی بیٹھی ہوتی تھی۔ یہ سب مجرم ہیں، ان کے مال میں شک شبہ ہے۔ ما کان للمشرکین، حق نہیں ہے مشرکوں کو ان یامروا مساجد اللہ، کہ وہ تعمیر کرے اللہ کی مسجدوں کی ہے۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بدعتی کی مسجد مسجد نہیں۔ تشریف لے گئے شاگردوں سمیت مسجد میں، وہاں پر بدعت ہو رہی تھی، اذان کے بعد پھر لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، تصویب ہو رہی تھی۔ اخرجوا عن مسجد ھذا المبتدع، بدعتی کی مسجد میں نماز مت پڑھو، باہر نکلو۔ یہ کہتے ہو جاتی ہے ان کے پیچھے، صحابہ کہتے ہیں ان کی مسجد میں بھی نہیں ہوتی، اتنا فرق آ گیا۔ وہ کامل جماعت کی بدعت سے نفرت کر رہی تھی، اور یہ مخلوط جماعتیں رلی ملی ہے، ان کی نماز ہر جگہ ہو جاتی۔ حق نہیں مشرکوں کو کہ وہ تعمیر کرے مسجدوں کی، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ گواہی دے رہے ہیں اپنے خلاف کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کی نیکیاں ضائع ہو گئی، وفی النار ہم خالدون، اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایسے دوزخی کا چندہ لے رہے ہو، وہی شرم نہیں آتی تمہیں؟ حلال کم ہے دنیا میں۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک تعمیر کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کی، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جو ایمان رکھتے ہو اللہ آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، پابندی سے پڑھتے ہو نماز، وآت الزکوٰۃ، اور خوب دیتے ہو زکوٰۃ، ولم یخش الا اللہ، اور ڈرتے نہیں سوائے اللہ کے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، بس امید ہے کہ یہ ہو جائیں گے ہدایت یافتہ۔ فرمایا مسجد کا بنانا اور مسجد میں چندہ دینا اور تعمیر کرنا یہ پختہ اور راسخ مسلمان کا کام ہے۔ ڈول آدمی سے پیسے ویسے نہ لے ایسے موقع پہ۔ اگر آپ نے غلط فلط پیسے لے کے ادارہ بنا بھی دیا، وہ دین کا ادارہ بنے گا ہی نہیں، اس میں ہمیشہ ناجائز کام ہوں گے اور وہ مقاصد پورا نہیں کر سکے گا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ برکتہ فرماتے تھے کہ نیک آدمی کے 10 روپے اور غلط آدمی کے 10,000 برابر نہیں۔ وہ 10 روپے کا آرامد ہے اور یہ 10,000 اور 10 لاکھ بیکار ہے۔ جب ان پر یہ تنقید ہوئی تو وہ بڑے خفا ہو گئے کہ ہم ہی تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، جیسے آج کل بدعتی کہتے ہیں ہم ہی تو ویزے لگا کے دیتے ہیں حج اور عمرے کی، پوری کمیٹی بنائی ہے پیسوں کے لیے، اور ہم ہی مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج، آیا بناتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور عمارت بنانا مسجد حرام کی، یعنی مسجد حرام کی تعمیر۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ مانن اس شخص کے ہیں جو ایمان رکھتا ہے اللہ آخرت کے دن پر۔ آج کل کچھ بلے اور پلے وہ حج کمیٹیاں، عمرہ کمیٹیاں، زیارات کمیٹیاں، اور خود اپنے ایمان نہیں ہے، کعبے کے امام کو مسلمان نہیں سمجھتے اور غیر اللہ سے استمداد و استغاثے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حج کا کام مؤثر نہیں ہے، قبول نہیں ہے جب تک تمہارا اپنا ایمان نہ ہو۔ یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ جس زمانے میں ہم اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، ایک باقاعدہ گروپ ہے جو مشرک اور بدعتی ہے اور حج اور عمروں کے ویزوں کا کام کر رہا ہے۔ آیا بناتے ہو تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مانن اس کے جو ایمان رکھتے اللہ آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کی اور جہاد کے اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، مال و جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ بڑے درجے والے اللہ کے ہاں،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جہاد بالمال پہلے ذکر ہوتا ہے، اس کی ضرورت تو فوری ہے، جہاد بالنفس کی ضرورت تو کبھی کبھی ہوگی۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا مہربانی کی اپنی طرف سے اور خوشنودی کی، وجنات، اور جنتوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے خوشیاں ہوگی ان میں ہمیشہ، نعمتیں یعنی خوشیاں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، مت سمجھو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو خیر خواہ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر ایمان کے بدلے میں، اگر وہ کافر ہیں اور ایمان کو ترجیح دیتے ہیں تو ایسے باپ اور ایسے بھائی کے ساتھ خیر خواہی نہ کرنا۔ شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے، ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تن بیگانہ کے آشنا باشد۔ ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، ایسے ہزار رشتہ دار جو اللہ کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، فدائے یک تن بیگانہ کے آشنا باشد، اس ایک پرائے پر قربان جائے جو خدا کا اپنا وفادار بنتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جس نے دوستی کی ان سے تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ واقعی ظالم ہوں گے۔ آیت میں مسئلہ ہے کہ غیر مسلم کے مقابلے میں اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی اگر وہ غیر مسلم اور غیر اسلامی نظام کے قدردان ہیں، اگرچہ آپ کے رشتہ دار و ماں باپ ہیں، ان سے پرہیز ضروری ہے، خطرناک ہے وہ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، آپ فرمائیے اگر ہوں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا خاوند، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور برادریاں تمہاری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمایا، انسان خود کمائے نا تو محبت بہت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ماں باپ کی طرف سے رہ گیا، اس کے لیے اتنا درد نہیں ہوتا، خود محنت کرے اور ایک چیز، ایک پوزیشن بنائے۔ وہ اموال جو تم نے کمائے، وتجارتن، اور ایسی تجارت، تخشون کسادہا، کہ تمہیں خطرہ ہے ان کے کھوٹے ہونے کی، خطرہ ہے کہ یہ تجارت کہیں ناکام نہ ہو جائے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے۔ ومساکن، اور ایسی رہائش گاہیں، ترضونہا، کہ تم ان کو پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ پسند ہو تم کو اللہ اور رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد سے۔ اگر یہ ماں باپ، اگر یہ بیٹے اور اولاد، اگر یہ بھائی اور برادری، اگر یہ بیوی اور خاوند، اگر یہ خاندان اور کنبے، یہ مال کمائے ہوا اور تجارت اور اس کے خطرے اور رہائشی اچھے بنگلے کوٹیاں تمہیں اللہ رسول و جہاد سے زیادہ اچھے لگے تو فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے فاسق لوگوں کو۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً مدد کی تھی تمہاری اللہ نے بہت جگہوں میں، مواطن موطن کی جمع ہے، بہت جگہوں میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، احزاب میں، اور اوطاس میں، خیبر میں، حنین میں، ہر موقع پر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ ویوم حنین، خاص کر غزوہ حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جس وقت تعجب میں ڈالا تم کو تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا، کچھ کام نہیں آئے تم کو۔ بات سنو، سن 9 ہجری کے آس پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو حوازن قبائل کے لوگ مسلمانوں کے راستے پکڑتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان و اسلام میں رخنے ڈالتے ہیں۔ آپ ان کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر کے روانہ ہو گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا سن 8 میں اور مسلمان خوش بہت زیادہ تھے، 1400 صحابہ آپ کے پاس وہ تھے
جو حدیبیہ میں تھے سن 6 میں. اور طلقاء جو فتح کے آس پاس مسلمان ہوئے تھے طلقاء، وہ اور وہ ملا کر 12,000 کا لشکر جرار بن گیا. بعض مورخین نے 50,000 لکھا ہے، وہ ٹھیک نہیں. 10 اور 12,000 کے درمیان میں صحابہ کرام کا ایک لشکر جرار لے کے آپ حنین کی طرف بڑھے. صحابہ نے جاتے ہوئے نعرے لگائے. ہم نے اس وقت ان کی پٹائی کی جب ہم 313 تھے اور ہم 1000 تھے اور ہم 3000 تھے. آج تو ہر طرف احجار و اشجار سے ہماری تعداد زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑھتی چڑھتی بات پسند نہیں ہوتی. اللہ بندگی اور عبدیت سے خوش ہوتا ہے. یہ بات سب نے نہیں کہی ہوگی، لیکن کچھوں کا جذبہ ایسا تھا اور اس میں نیک جذبہ کار فرما تھا کہ اللہ کے دین کی مدد ہم پہلے سے بڑھ کر کریں گے. مگر اس بڑی بول میں خدا تعالی کی طرف سے کچھ پکڑ آئی. یہ لوگ جب میدان میں اترے اور حوازن کے تیر اندازوں سے لڑائی شروع ہوئی، انہوں نے 500 تیر انداز مختلف جگہوں میں بٹھائے تھے اور انہوں نے ایسا بوچھاڑ کیا تیروں کا کہ جس صحابی نے تیر ڈالا تھا وہ چلا نہ سکا، اور جس نے تیر نکالا تھا وہ کمان پہ رکھ نہ سکا، اور جس نے کمان پر رکھ کر کے آدھا نکلا تھا آدھا باقی تھا وہ پورا نکل نہ سکا. ایسا سخت حملہ ہوا. جیسے آج کل یہ دہشت گرد جو کر رہے ہیں، تو جتنے مسلح لوگ تھے ان کے گارڈ تھے وہ سب ساتھ ختم ہو جاتے، موقع نہیں دیتے. اور کبار صحابہ تھوڑی دیر کے لیے میدان چھوڑ گئے اور حارث ابن عبد المطلب آپ کے سواری کا لگام پکڑا ہوا تھا، اور آپ بجائے بھاگنے کے سفید سواری سے نیچے اترے اور آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کے پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میدان سے بھاگوں گا نہیں. کیونکہ انسان میں بزدلی 2 وجہ سے آتی ہے، یا حسبن کمزور ہو یا نسبن کمزور ہو. تو حسبن نبی ہوں اور نسبن مطلبی ہوں، بھاگوں گا کیوں؟ مجھ میں بزدلی کی کوئی وجہ نہیں. حق تعالی شانہ کو رحم آیا کہ میرا پیغمبر تن و تنہا میدان میں ہے. صحابہ کرام کو پھر جذبہ آیا اور وہ میدان میں اتر آئے اور ایسے گھمسان کی لڑائی لڑی کہ بنو حوازن کے تیر اندازوں کو گھروں تک بگائے اور بڑے پیمانے پر بنو حوازن پکڑے گئے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ 20 دن تک اس جگہ رہے اور آپ انتظار کر رہے تھے کہ شاید ان کے لوگ آئیں گے سفارش کرنے کے. آپ کو خطرہ تھا کیونکہ حلیمہ سعدیہ اس قبیلے کی تھی جہاں آپ نے بچپن گزارا تھا اور ان کا دودھ پیا تھا. 20 دن جب پورے ہوئے آپ نے غنیمت میں ان سے پکڑے ہوئے مرد اور عورتیں صحابہ میں تقسیم فرمائے اور اونٹ اور گھوڑے سونا اور چاندی اناج و باغات تقسیم فرما دی. جو طریقہ ہے تقسیم جب مکمل ہو گئی تو وہ لوگ آ گئے. آپ نے دور سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے زمین پر چادر بچھائی. صحابہ نے پوچھا، فرمایا امی، یہ میری والدہ ہے، ان کے ہاں میں نے دودھ پیا ہے. اس دوران ایک نوجوان عورت بھی ساتھ تھی اور انہوں نے حضرت سے ہاتھ ملانا چاہا. آپ نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. اس نے کہا بل اوعان کو کہا، میں گلے مل کے رہوں گی. حضرت بالکل گھبرا گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ ہنس پڑی اور کہنے لگی اختو کا شیمہ، یہ آپ کی دودھ شریک بہن شیمہ ہے.
اور حضرت شیبہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو اجازت دے دیں، میں آپ کو کندھا دکھاتی ہوں جہاں آپ نے چک لگایا تھا بچپن میں، چھوٹے بچے کھیلتے رہتے ہیں نا، کہا وہ نشان اب بھی موجود ہے۔ پھر حضرت ان سے بغلگیر ہو گئے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ جب بات چیت ہوئی انہوں نے کہا حلیم سعدیہ موجود نہیں تھی، یہ سفر پر تھی، ہمیں اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ سچ سے خوش ہوتا ہے، میں نے 20 دن تمہارا انتظار کیا ہے، آپ لوگ نہیں آئے، میں نے تقسیم کر دیا ہے، اب یہ ان کے ہو چکے ہیں۔ البتہ میں ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے سب لوگ اور سب مال حوالے کروں، ایک چیز پر راضی ہو جاؤ، میں صحابہ سے درخواست کر لوں۔ تو انہوں نے کہا مال رہنے دیں، ہمارے آدمیوں کو رہا کر لیں۔ آپ نے صحابہ سے خطاب کیا کہ یہ جن لوگوں کو لے کے آئے ہیں تم دیکھ رہے ہو، اور جو مال تقسیم ہو چکا ہے تم مالک بن چکے ہو، جو غلام اور عورتیں بٹ چکے ہیں وہ تمہارے غلام و کنیزیں بن چکی ہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں اگر تم ان کو واپس کر دو، یہ صرف لوگوں کے لینے پر رضامند ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد والی لڑائی میں اس سے بڑھ کر تمہیں مل جائے گا۔ صحابہ کرام نے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا ہم نے مال اور جان دونوں دیے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ یہ فیصلہ جذباتی جوانوں کا ہے یا سمجھدار اور عفا و فقہا کا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ انہوں نے آپس میں سوچ سمجھ کر بات کی اور سمجھ گئے کہ حضرت کی خواہش دونوں چیزیں دینے نہیں ہے، حضرت چاہتے ہیں کہ جہاد کا فائدہ بھی رہے، تو انہوں نے کہا حضرت غلام کنیزیں سب واپس، سب واپس۔ اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کو بنو حوازن کی تیر اندازی سے جو تکلیف ہوئی تھی اللہ اس کے وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، خوب مدد فرمائی اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں میں، ویوم حنین، حنین کے دن بھی مدد تو ہم نے بھیجی تھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جس وقت تم کو اچھی لگی تمہاری کثرت، فلم تغن عنکم شیئا، کام نہیں آئے گی تم کو کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی زمین تم پر، بما رحبت، بما وسعت کے، بما رحبت بما وسعت، ثم ولیتم مدبرین، پھر مڑ گئے پیٹ پھیر کر، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اتارا اللہ نے اطمینان اپنے پیغمبر پر اور مسلمانوں پر، سب مضبوط ہوئے۔ وانزل جنودا لم تروها، اور اتارے لشکر جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور سزا دی اللہ نے کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یہ سزا کافروں کی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر توبہ قبول کی اللہ نے اس کے بعد جن کی چاہا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ آیات سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ بعض لوگ جو اس جنگ میں کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلید ہے، ناکارہ ہے، گندا ہے۔ قال ابن عباس اعیانهم نجسۃ کالکلاب والخنازیر، ابن عباس کہتے ہیں کافر کا جسم، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کا گندا منہ، سارا گندا ہے، جیسے کتا اور خنزیر۔ یہ مجھے کہتے او بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، اور تجھے کچھ شرم ہے، تجھے کچھ شریعت کی ابجد کا پتہ ہے، تو دین دیکھ کیا کہتے ہیں صحابہ۔ اعیانہم نجسۃ، آیان عین کی جمع، عین ان کی ذات اور جسم پلید ہے، کالکلاب والخنازیر۔ وقال الحسن،
حسن بصری کہتے ہیں من صافحهم مشرکا فلیتوضا، جس نے مشرک سے مصافحہ کیا دوبارہ وضو کر لے۔ قرطبی جز 8 صفحہ 103۔ والجمہور علی ان ھذا علی التشبیہ، جمہور کہتے ہیں یہ تشبیہ ہے، اے ہم بمنزلۃ النجس او کالنجس، وہ پلیتوں کی طرح ہے، لخبث اعتقادہم، بوجہ خبیث عقائد کے، وکفرہم باللہ، کیونکہ اللہ کا کفر کر رہے وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ناپاک ہے، یہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا سوچ رہا ہے۔ وقت تو اور تیرے باپ دادوں نے جو آج تک انہیں مشرک کہا ہے، جھوٹ بولا تھا کیا؟ اگر سچا تھا تو تم ان کو جھٹلاتے ہو ان کی اقتداء میں نماز پڑھ کر۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، نزدیک نہ آئے مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، ان آیات کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ابو بکر کو اور پھر علی کو بھیجا کہ جاؤ اور کعبے میں اعلان کرو، لا یقربن، آپ نے اعلان کیا کہ آئندہ اس مسجد حرام کے قریب مشرک نہ آئے، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، فرمایا مسجد حرام کے نزدیک مشرک نہ آئے، اور وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، اور طواف کبھی بھی ننگے نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کتابوں میں جہاں بھی آئی ہے تو مشرک کا مسجد میں آنا پہلے منع ہے اور ننگے آدمی کا طواف بعد میں منع ہے۔ تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ مسجد میں بدعتی اور مشرک کا آنا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ کوئی ننگا ہو کر کے آگے بیٹھ جائے، اس کو بعد میں ذکر کیا۔ دور حدیث کے طلباء سے میں نے کہا تھا کہ کسی کتاب میں بھی عکس مل گیا تو مجھے اطلاع دے دو، نہیں دے سکے اطلاع، اور میں نے تمام طرق اس روایت کے ہر کتاب میں دیکھے۔ آپ نے فرمایا کوئی مشرک مسجد حرام نہ آئے، اور کوئی شخص ننگے ہو کر طواف نہ کرے، یہ زمانے جاہلیت کی عادات تھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو تنگدستی سے کہ سب سے ہمارا بائیکاٹ ہے، چند سال پہلے اس طرح ایک مضمون بیان ہوا تو ایک پرچی آئی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا انداز بہت سخت ہے اور آپ نے بڑے اسلام کو چھوٹا کر دیا، اور سوائے آپ کے اور آپ کے شاگرد اور استادوں کے سب لوگ ختم ہو گئے، آپ کے خیال میں سب غیر مسلم ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ خیر خواہی پر بات پرچی مبنی ہوتی ہے، لیکن مضمون کو تو دیکھ کے بتانا پڑے گا۔ میں نے جواب دیا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جس کو غلط سمجھتے ہیں انہیں غلط کہیں گے، اسلام چھوٹا ہو یا بڑا اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ پھر کل آپ رافضیوں کو اور پھر مرزائیوں کو اور پرویزیوں کو بھی شامل کریں تاکہ اسلام بہت پھیل جائے، مگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ خیر خواہی نہیں بدخواہی ہے۔ پرچی کا مجھ پر اثر تھا ذہناً، جواب تو دے دیا لیکن متاثر میں ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ واقعی اللہ کا گھر ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، مسجد کا ماحول ہے، قرآن جیسی کتاب ہے، کہیں ہم سے اس میں زیادتی نہ ہو جائے۔ ہو تو سکتی، ہر شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ درس ختم ہوا، 5-10 منٹ پہلے ہی ختم ہوا ہوگا، اور میں مکتبہ گیا اور وہاں سو گیا، اور بس لیٹتے ہی نیند آ گئی۔
میں خواب دیکھتا ہوں کہ سامنے میدان جو ہے یہ ہموار ہے بالکل، وہ دور تک ندی تک، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا درخت ہے بیری کا، اور بہت اونچا ہے، لیکن اس کا چھاؤ پورے علاقے پہ ہو رہا ہے، اور اس کے نیچے ایک بزرگ ہستی کڑی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے اور ایک لکڑی بڑی لاٹھی ہاتھ میں ہے۔ میں جب یہاں بیچ میں گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے انتظار میں ہیں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہ یہ سامنے درخت کے نیچے۔ تو میں دوڑا حضرت کی طرف، قریب جا کے میں نے سلام کیا تو حضرت نے سلام کا جواب نہیں دیا، بس یوں فرمایا کہ اب بتاؤ، اس طرح اب بتاؤ، ہم پیغمبر لوگ جب توحید بیان کرتے تھے تو اسی طرح شور ہوتا تھا اور لوگ برا مانتے تھے، لیکن ہم لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا دین بیان کرتے تھے، اس کے بعد اللہ ہماری مدد و نصرت فرما لیتے تھے اور ہماری دعوت اور پیغام پھیل جاتا تھا۔ اب اگر تم لوگوں کی باتوں میں آئے اور آپ نے مضمون بدلا تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکو گے، اور اگر آپ اس مضمون اور اس درس پر قائم رہے تو یہی ہمارے پیغمبروں کا طریقہ تھا۔ بشارۃ عظیمۃ من قبل اللہ، اے ایمان والو، بے شک مشرک ناپاک ہیں، پس قریب نہ آئے مسجد حرام کے اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، مکہ مکرمہ میں کچھ ساتھیوں نے کہا یار ان کو کہے یہ بدعتی آتے ہیں، بڑا شور شرابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس کو کہیں گے؟ ایک افسر کا نام لیا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اختیار میں ہے، لیکن وہ جب بگڑ جاتا ہے مہمان کو بھی جیل میں ڈالتا ہے۔ میں نے کہا جیل سے ہم ڈرتے نہیں۔ میں گیا وہاں، ہم نے ایک تحریر لکھی کہ ان لوگوں پر حج اور عمرے کی پابندی لگائے کہ یہ آنا ہے، یہ مشرک اور بدعتی ہے، ان کا کیا کام ہے یہاں آنے۔ اس نے ایسا دیکھا، مجھے کہتے ہیں انت عالم؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ مجھے کہتے ہیں الا تدری انا قد آتیناہم التاشیہ، آپ کو پتہ نہیں ہم نے ویزا دیا ہوا ہے؟ میں نے کہا خالفت کتاب اللہ و سنت رسولی، آپ نے ان کو ویزا دے کر قرآن و سنت کے خلاف کیا ہے۔ کیفا؟ میں نے آیت پڑھی انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اور وہ حدیث پڑھی کہ مشرک نہ بیت اللہ داخل ہو نہ یہاں ننگے ہو کر طواف کرے۔ ساتھی مجھے کہتے ہیں گھنٹی بجا رہے، پکڑے گا؟ میں نے کہا چھوڑے یار۔ گھنٹی بجائی اور ان کو کہا ٹھنڈا لے آؤ اور پھر چائے لے آؤ، اور جب تک شیخ سے میں فارغ نہیں ہوں کسی کو بلانا نہیں ہے۔ اپنے چپراسی کو یہ دروازہ بند کرو، مجھے کہتے آؤ قریب بیٹھو۔ جب سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے کہ کیا کرے، حکومت چل رہی ہے، سارے مسئلے تو نہیں چل سکتے ہیں، بات تو آپ کی صحیح ہے، میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاک لوگ ہیں، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نزدیک نہ جائے مسجد حرام کے اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اللہ فرماتے کہ ان پر پابندی ہونا چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو تنگدستی سے کہ ساری دنیا سے بائیکاٹ ہو جائے گی، ایران بھی خفا ہو جائے گا، ترکیہ بھی خفا ہو جائے گا جو مشرکوں کا گڑھ ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے بدعتیوں کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہو جائے، اگر تمہیں ڈر ہے تنگدستی کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضل ان شاء، پس ان قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو غنی کر دیا ہے، زمین سونا اگل رہی ہے، لیکن کاش کہ ان کی وہ طاقت صحیح جگہ استعمال ہو جاتی۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام کرتے ہیں وہ جو حرام کیا اللہ اور رسول نے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین مانتے ہیں دین برحق۔
من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون یہاں تک کہ دے دے جزیہ اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر. علماء نے استدلال کیا ہے کہ غیر مسلم اسلامی ملک میں رہ سکتا ہے لیکن جزیہ دے گا. جزیہ معنی کفر کا تاوان, اور جزیہ وہ بھیج نہیں سکے گا, ہر شخص خود جمع کرے گا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, کہنے لگے یہودی عزیر خدا کا بیٹا ہے کیونکہ 100 سال کے بعد زندہ ہوئے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, عیسائیوں نے کہا مسیح خدا کا بیٹا ہے کیونکہ بغیر مس بشر کے نفخ جبریل سے پیدا ہے. ذلک قولهم بافواہہم, یہ باتیں ہیں ان کے منہ کی. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, ملتی جلتی ہیں ان کی باتیں ان کافروں سے جو پہلے گزرے ہیں. قاتلہم اللہ انا یؤفکون, غرق کرے ان کو اللہ, کہاں الٹے پاؤں پھر رہے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, بنائے انہوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو خدا کے سوا. والمسیح ابن مریم و عیسیٰ ابن مریم بھی. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا, نہیں کہا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ عبادت کرے ایک اللہ کی. لا الہ الا ہو, نہیں ہے لائق عبادت مگر وہی ہے. سبحانہ عما یشرکون, پاک ہے اس کے لیے ان باتوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے خدائی روشنی کو اپنے منہوں سے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورًا, اور انکار کرتے اللہ مگر یہ کہ پورا کرے اپنے نور کو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ نہ چاہے کافر لوگ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ, اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر ہدایت و دین حق کے ساتھ. ہدی للناس ہدی للمتقین قرآن مراد ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ غالب کر دے اس دین کو اور دینوں پر. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ مشرک نہ چاہیں. دلیل اور برہان کا غلبہ, احکام اور مسائل کی عظمت کا غلبہ اسلام کو حاصل ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, ان کثیرا من الاحبار والرہبان, بے شک بہت سارے مولوی اور پیر, لیأکلون اموال الناس بالباطل, کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناحق, ناجائز غلط خلاف شرع. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور روکتے ہیں اللہ کے دین سے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. ایک عالم کے پاس علم ہے, ایک پیر کے پاس کچھ بزرگوں کی صحبت و روشنی ہے, اور وہ پھر بھی حرام کاری کرتا ہے. اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم, بس خوشخبری دے ان کو دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جس دن وہ گرم کیا جائے گا ان پر جہنم کی آگ میں. فتقوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم, پس داغا جائے گا اس سے ان کی پیشانیاں, ان کے پہلو اور ان کی کیٹیں. جب کوئی پیسے مانگے تو پہلے تو تیوری چڑھاتے, اس طرح تیوری چڑھائی تو پیشانی, پھر کہتے چھوڑو تو کروٹ, پھر کہتے جاؤ تو پیٹھ. ہر طرف سے ان کو داغا جائے گا کیونکہ اس کی توفیق کی مدد کرنے کے لیے نہیں کرتا. جمہور علماء کے نزدیک و صحابہ زکوٰۃ دینے کے بعد یہ وعید ختم ہو جاتی ہے, یہ سزا نہیں رہے گی.
لیکن ابو ذر غفاری نے شام میں معاویہ سے مناظرہ کیا کہ نہیں، ایک پائی بھی باقی ہوگی تو یہ سزا ملے گی. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تو ہے جو تم جمع کر رہے تھے اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکو وہ جو تم جمع کر رہے تھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جیسے علم خرچ نہ کرنا وبال ہے، خزانے خرچ نہ کرنا وبال ہے، اس طریقے سے اللہ کے نظام میں دخل دینا یہ بھی وبال ہے. دخل فی نظام کی مثال. بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے پیدا کیا آسمان و زمین. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرم کے ہیں. اشہر حرم، رجب 1، ذیقعد 2، ذوالحجہ 3 اور ذیقعد ذوالحج محرم 3 ادھر سے ہو گئے، 1 رجب، 4 مہینے. ذالک الدین القیم، یہ حساب بالکل سیٹ ہے، یہ حساب مضبوط ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ظلم نہ کرو ان مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور قتال کرو مشرکین کے ساتھ پورے کے پورے. کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ قتال کرتے تم سے پورے کے پورے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. پہلے فرمایا 12 مہینے کا سال ہے، سال میں 4 مہینے محترم ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینے آگے پیچھے کرنا اضافہ ہے کفر میں. یضل بہ الذین کفروا، بہکایا جاتا ہے ان کے ذریعے کافروں کو. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال سمجھتے اس کو ایک سال اور حرام کرتے اگلے سال. اعلان کر لیتے تھے گرمی شدید ہے، حج سفر میں ہوگا، ذی الحجہ میں ضرورت نہیں. گرمی شدید ہے، اس مہینے میں روزے نہیں ہے، کسی اور مہینے ٹھنڈے موسم میں دیکھا جائے گا. مہینے آگے پیچھے. لیواطئوا عدۃ حرم اللہ، تاکہ خلق ملک کر لے وہ گنتی جو اللہ نے محترم بنائی. فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس یہ حلال سمجھتے ہیں اللہ کے حرام کو. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، خوبصورت دکھایا گیا ان کے لیے برے اعمال. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا جو تم سے کہا جاتا ہے نکلو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. استاقلتم الی الارض، بھاری ہو جاتے ہو زمین پہ بیٹھ کر. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آیا تم پسند کرنے لگے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بس نہیں ہے زندگی دنیا سامان حیات دنیا کا آخرت میں مگر بہت تھوڑا. الا تنفروا، اگر تم نہ نکلو، يعذبكم عذابا الیما، سزا دے گا تم کو سزا دردناک. شہر کے لوگوں کو چاہیے مسافر طلباء کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر مدرسے سرسبز و شاداب کیے. شہر کے مسلمانوں کو مسافر طلباء کا احسان ماننا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آیات پر عمل ہو کر دین اور درسگاہیں سدا بہار ہیں. اللہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، لے آئے گا اللہ تمہاری جگہ اور لوگ. اگر تم خود نہ نکلو تو اللہ اور لے آئے گا، اور آ رہا ہے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم بگاڑ نہیں سکو گے اللہ کا کچھ بھی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو. فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، پس اللہ نے ان کی مدد فرمائی ایسے آڑے وقت میں. اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت نکالا ان کو کافروں نے.
مکہ سے. ثانی اثنین، دوسرے تھے دو کے. آہا ہا، حضرت ابو بکر کے ثانی ہے اور ابو بکر حضرت کے ثانی ہے. واہ واہ، ابو بکر کو ثانی کہہ دیا. کیا خدایا، پیغمبر کا ثانی. اور وہ کہتا ہے تیرا ثانی بے امکانی وجود ہو نہیں سکتا. ثانی اثنین، دوسرے ہیں دو کے. اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ دونوں تھے غار میں. اذ یقول لصاحبہ، جب فرمایا اپنے ساتھی سے. ابن عابدین نے کہا ابو بکر کی صحابیت منصوص ہے. آپ نے فرمایا اپنے صاحب سے، یعنی صحابی سے، لا تحزن، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ مالک بن سراقہ ابن جوشم آیا، بڑا تیر انداز تھا اور کھوج نکالنے والا تھا. غار پہ آ کے دیکھا تو مورخین نے لکھا ہے کہ کبوتری نے آ کے باہر فوراً گھونسلہ بنایا، اس میں انڈے دے دی. تو اس نے کہا یہاں تو اگر کوئی اندر جاتا تو یہ گھونسلہ درمیان میں رہتا، یہ ٹوٹ نہ جاتا. اندر حضرت تشریف فرمائے اور ابو بکر دیکھ رہے کہ گھوڑا رک گیا، آدمی اتر گیا. تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، لو نظر الی قدمیہ لابصرنا، اگر نیچے دیکھے تو دیکھ لے گا. آپ نے فرمایا ابو بکر مت ڈرو، ان دو کا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہے. یہ وہ جگہ ہے غار ثور میں. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اتارا اللہ نے اطمینان حضرت پر. وأیدہ بجنود لم تروها، اور محکم کیا لشکروں سے جو انہوں نے دیکھا نہیں. غار کے آس پاس فرشتے کھڑے ہو گئے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا اللہ نے بات کفر کی نیچے. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور بات اللہ کی بلند رہی. حضرت بخیر و خوبی مدینہ پہنچے. واللہ عزیز حکیم. انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے اور بھاری. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. نکلو خفاف و ثقال، یعنی انفرادی و اجتماعی، یا خفاف بغیر اسلحہ، ثقال مسلح. لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، اگر ہوتا سامان نزدیک اور سفر معتدل، یہ آپ کے ساتھ ہو جاتے. یہ تبوک کا واقعہ ہے. غزوہ تبوک سن 10 ہجری میں پیش آیا ہے. غسانی روم کے خلاف مسلمانوں کو لڑنے کے لیے جانا تھا. آپ نے ہر غزا کو پوشیدہ رکھا، اس کو کھل کے بیان کیا. سفر مشکل تھا اور ایسا زمانہ تھا گرمی کا، فصلیں پک رہی تھی، کھجوریں تیار ہو رہی تھی، سب بہت مصروف تھے. منافقین بہت پریشان ہوئے. اللہ ان کا رد کر رہا ہے. اگر یہ سامان غنیمت قریب ہوتا اور سفر معتدل ہوتا لَتَّبَعُوكَ، کا یہ منافق بھی ساتھ دے رہے تھے. وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن مہنگی پڑ گئی ان کو مشقت، دور پڑ گئی ان پر مسافت. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب قسم کھائے گی خدا کے، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم سے ہو سکتا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ضرور جاتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، ہلاک کر رہے اپنے آپ کو. واللہ یعلم انہم لکاذبون، بے شک اللہ جانتے ہیں یہ بے شک یہ جھوٹے ہیں.